اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس میں خمر اور میسر کے متعلق بات کی گئی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اس آیت کے اندر کیا چیز کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے رسول لوگ تجھ سے خمر اور میسر سے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اب ان کو جواب دینا ہے کیا؟ اب یہ جو سوال و جواب ہے جس میں جن آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو یہ حقیقت بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو لوگوں کے سوالوں کے جواب تھے وہ اللہ کی طرف سے دیے جاتے تھے براستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس سوال کا جواب جو بھی کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب اللہ سے ملتا تھا وہی اس جواب کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دین اللہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کے اصول ضابطے اور قوانین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، وہی جواب دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے ملتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کی اپنا دین یا اپنی شریعت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے جو ان کو دیا جاتا ہے دین کے اصول اور ضابطے، وہ انہی کے اوپر خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ اور رسول کا تعلق کیا ہے، اور پھر اس قرآن کے ساتھ پوری امت کا کیا تعلق ہے کہ یہ جو قرآن ہے کتاب اللہ، یہ تمام انسانیت کے لیے قانون ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر اس کتاب کے ساتھ کوئی بھی انسانی روایت یا کوئی بھی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب جب ملائیں گے، یہ ڈیولیزم بدترین شرک ہو جائے گا۔ اور جب اس کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر جب اس ڈیولیزم کو آپ اسلام بنا کر نافذ کریں گے تو اسلام تو نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کے لیے تباہی ضرور آئے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہم بار بار اس کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ یہ ہے شرک جس کو قرآن شرک بولتا ہے، کہ انسانوں کی چیزوں کو، ان کی کتابوں کو، انسانوں کے مذہبی یا سیاسی قوانین کو اللہ کے قانون کے ساتھ ملا کر اور کہنا کہ یہ کتاب و سنت ہے اور یہ اسلام ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم کو جب تک ایبسولوٹلی آپ قانون کی حیثیت نہیں دیں گے، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ نہیں کریں گے، تو یہ جو ڈیولیزم ہے اس کے اندر پھر انسانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی ویلفیئر نہیں ہو سکتی۔ جو ویلفیئر ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب بک آف اللہ کو ایبسولوٹلی امپلیمنٹ کر دیا جائے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر۔ ادروائز جو طریقہ بھی اختیار کریں گے وہ ڈیولیزم ہوگا، اور اس کا جو انجام ہے وہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے جس سے پوری امت مسلمہ آج اس کا سامنا کر رہی ہے۔ تو یہ شروع میں بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ تجھ سے خمر اور میسر کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ خمر کا ترجمہ عام طور پر شراب کیا جاتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں عربی کے اندر شراب جو ہے وہ پینے کی مشروب کو کہتے ہیں، جو بھی مشروب پیا جائے اس کو عربی میں شراب بولتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو شراب وہ وائن یا وسکی اس کو ہم بولتے ہیں، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پینا، کوئی بھی مشروب، پانی، شربت پینا۔ مشروبات بھی اسی سے ہے، شربت بھی اسی سے ہے، شراب سے۔ تو یہ اس طرح کی جو میننگ ہے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ تو جو خمر ہے جو عربی کا لفظ ہے اس کا معنی شراب، یہ غلط ہے۔ عربی کا لفظ شراب ہے، اسی سے شربت مشروب ہے، پینا۔ تو خمر کیا چیز ہوتی ہے پھر؟ خمر ہر وہ چیز جس سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے، انسانی انٹلیکٹ، اس کی جو محسوسات، اس کا جو اینالیٹیکل جو پروسیس ہے وہ بیڈلی افیکٹ ہو، متاثر ہو،
اور وہ کوئی صحیح نتائج نہ اخذ کر سکے، صحیح طور پر کام نہ کر سکے، ڈسٹنکشن نہ کر سکے صحیح اور غلط کے درمیان، محسوسات جو ہیں وہ اس کی ڈسٹرب ہو جائیں، انسان کا جو یوں کہہ لیں کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے اوپر برا اثر پڑے، وہ ٹرمینیٹ ہو جائے کسی خاص وقت کے لیے، تو وہ چیز عربی میں خمر کہلاتی ہے۔ اب سمجھ آئی خمر کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے وہ، چاہے یہ جو مروجہ شراب جس کو ہم بول رہے ہیں وہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز جس سے انسان کی وائٹل فورسز ورکنگ فورسز، انسان ورکنگ فورسز اسی وقت کام کرتی ہیں جب انٹلیکٹ صحیح طور پر کام کر رہا ہو، عقل جو ہے وہ صحیح تجزیہ کر رہی ہو، تو اس وقت وہ وائٹل فورسز کام کرتی ہیں، وہ متاثر ہو جائیں۔ جب عقل متاثر ہوگی تو وائٹل یا ورکنگ فورسز بھی متاثر ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں جو ٹرنکولائزر ہیں، جو میڈیسنز ہیں جن کے اندر نشہ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جیسے کھانسی کا شیرپ ہے، جیسے کوئی الرجی کی میڈیسنز ہیں، تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی ڈرائیونگ نہیں کریں گے، کوئی جو سینسٹیو مشینری ہے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے۔ تو وہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ٹرنکولائزر ہوتا ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ وقتی طور کے اوپر انٹلیکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، اس کی جو تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے اوپر بیڈلی ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے، ڈرائیونگ نہیں کرنی، کوئی سینسٹیو مشینری آپریٹ نہیں کرنی، تو جب یہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا پھر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر اس کو ریسٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے پیشنٹ کو۔ یہ تو میڈیسن کا معاملہ ہے نا، تو اس میں کوئی حرام حلال کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ تو میڈیسن ہے، وہ تو دی جائے گی اس کے اندر۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لوگ ورکنگ آور میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ یہ چیز جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی عقل کو اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کی ایفیکیسی کو متاثر کرے، تو یہ خمر کے اندر آ جاتا ہے۔ میں نے خمر کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے مختصر انداز سے واضح کر دیا ہے، اس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ خمر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر پھر میں اگین وضاحت کر دوں، وہ میڈیسن جو ٹرنکولائزر ہیں جو یوز ہوتی ہیں طبی طور کے اوپر میڈیکلی، وہ اس کے اندر نہیں آئیں گی، وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سینیٹائزر ہے اس میں 70% جو الکول ہے، جو یعنی بیت اللہ میں بھی اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے وائرس کو یوز کیا گیا، اور اسی طرح وہ بیت اللہ کے پردے کے اوپر بھی، حجر اسود کے اوپر بھی، اور تمام جتنی بھی شرائنز ہیں وہاں پر بھی یوز کیا گیا۔ اس میں 70% الکول ہے جو مین اس کا بیسک جو انگریڈینٹ ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کا معاملہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو حرام بنایا یعنی قطعی طور پر، انہوں نے بھی کہا کہ کریں۔ مساجد میں بھی وہ انہوں نے گیٹ لگائے، ڈس انفیکٹر گیٹ لگائے، وہاں سے وہ شاور لے کر اندر جاتے رہے، تو وہاں پر تو دیکھیں انہوں نے حلال کر لیا۔ تو یہ دیکھیں جب بھی انسان اللہ کی بنائی چیزوں کو خود حرام اور حلال کریں گے تو پھر اسی طرح سے وہ کبھی ان کو حرام کر لیں گے، کسی طرح حلال کر لیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اصولی ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر بیان کی ہے خمر کی، اس کو سمجھے کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہی چیز ہے کہ جب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس چیز سے ختم ہو جاتی ہے، قرآن اس کو خمر کہتا ہے کہ وقتی طور پر آگے بتائے گا، اس میں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ آ جاتا ہے میسر۔ میسر کا ترجمہ کیا گیا ہے جوا۔ دیکھیں ایک جوا نہیں ہے، تو اس طرح سے چیزیں لیں گے، یہ میسر، اسی سے وہ آسانی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا، یہ اسی میسر سے ہے، آسانی۔ یہاں پر کیا چیز کہہ رہا ہے؟ میسر میں کیا چیز ہوتی ہے؟ میسر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ طریقہ جس میں آپ بغیر محنت کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جوا ہو، کوئی بھی چیز ہو، پھر ایک جوا نہیں کہنا چاہیے، یعنی ہر وہ ذریعہ معاش کا جس میں معاشی سرگرمی نہیں ہوتی، محنت نہیں ہوتی، عقل و فکر کا استعمال جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بڑے غلط انداز سے کر کے، چیٹنگ کر کے یا بغیر محنت کیے
دولت کو حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر ہارڈ ورک نہیں ہوتا، تو ایسی دولت جو بغیر محنت کے صرف باتوں سے اور اس ٹرک سے حاصل کی جائے، محنت نہ ہو، تو قرآن کریم اس کے متعلق بھی اس کو میسر کہہ رہا ہے یہاں پر۔ اب یہ دو چیزیں لانے کے بعد خمر اور میسر، میں نے وضاحت کر دی کہ خمر اور میسر کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ کل فیہما اسمن، اب پھر بات آ جائے گی اسمن، یہ سے کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ ہو تو وہ ناؤن بنتا ہے، اسم وہ نہیں ہے، یہ سے ہے، سے، اس کو ہم نے کئی دفعہ واضح کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ان دونوں میں، خمر اور میسر میں، کل فیہما اسمن کبیرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ خمر اور میسر دونوں میں اسمن کبیرن، کہتا ہے کہ نقصان بھی بہت بڑا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے ومنافع، ان دونوں میں منافع کی چیزیں بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، منافع بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے اسم کبیرن، ان کا نقصان بہت بڑا ہے۔ کس سے؟ ان کے منافعوں سے۔ منافع کہتا ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے، اس لیے اسم کے ساتھ قرآن نے کبیر کا لفظ لایا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ٹھیک ہے اس میں ومنافع آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس میں منافع ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اسم کبیرن، لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کے منافعوں سے زیادہ ہیں، ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اب سمجھ آئی چیز؟ قرآن کریم حرام قرار نہیں دے رہا، اگر یہ حرام قرار دے تو پھر تو آپ اس کو سینیٹائزر میں یوز ہی نہیں کر سکتے، پھر تو آپ اس کو میڈیسن میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے منافع کو ایکسپٹ کر رہا ہے قرآن کریم، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ محدود لیول کے اوپر ہو، کوئی قواعد و ضوابط کے تحت اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے اندر منافع ہے۔ اگر اس کو انلمیٹڈ استعمال کیا جائے، اللہ کے قانون کو، اس کی حدود کو وائلیٹ کر کے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم حرام قرار نہیں دے رہا، یہ ہے اللہ کا قانون جو قیامت تک نہیں بدلے گا، اس لیے کہ وہ اس انداز سے ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ قابل عمل ہے، اس لیے وہ اس نے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنی حکمت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن کہتا ہے کہ اسم کبیرن، اس کے نقصانات جو ہیں اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اب جیسے صورتحال ہوئی، ایک مخصوص صورتحال، ایک اسپیسیفک کنڈیشن وائرس کی وجہ سے، تو اس میں الکوہل یوز ہو رہا ہے، تو یہ حرام نہیں، اگر حرام ہوتا تو اس کو استعمال نہ کر سکتے تو آج انسانیت کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اگر یہ حرام قرار دے دیتا تو پھر میڈیسن میں یوز نہ ہوتا تو کتنے انسانوں کی جان چلی جاتی۔ تو دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے یہ اصول پرماننٹ، پرپیچول، کہ وہ قیامت تک کے رہنے والے اصول ہیں، اس لیے ہیں کہ وہ چیزوں کو بڑے بیلنس کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، اس لیے وہ عزیز الحکیم کہتا ہے کہ وہ غالب بھی ہے، لیکن اس کا جو غلبہ ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ اس کا غلبہ ریشنلی ہے، ریزن پر مبنی ہے، فلسفی پر مبنی ہے، جذباتی طور پر یا ڈکٹیٹرشپ کے طور پر وہ انجنکشنز اس کے نہیں ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ جو انجنکشنز ہیں وہ فلسفہ اور حکمت پر مبنی ہے، ریزننگ پر مبنی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ لی آپ نے کہ اسم فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، وہ کہتا ہے لوگوں کے لیے اس کے اندر منافع ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ان کے، خمر اور میسر کے، وہ منافع سے زیادہ ہیں۔ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا، اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اگین وضاحت کر رہا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہتا ہے کہ یہ جو خمر اور میسر ہے، ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کے فوائد سے یعنی منافعوں سے زیادہ ہیں، تو حرام قرار نہیں دیا۔ ضرورت کے وقت میڈیسن میں یا سینیٹائزر میں، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، یوز کیے جا سکتے ہیں، حرام ہو جائیں تو پھر انسانوں کی زندگی مشکل ہو جائے، بلکہ لوگوں کی موت جو واقع ہونی شروع ہو جائے۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کا قانون، کس طرح سے وہ صداقت کے اوپر مبنی ہے، کس طرح سے یہ بیلنس ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ اور آگے دوسرا سوال، یہ چیز کلیئر ہوگی خمر اور میسر کی۔ اور آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے رسول وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ
کیا چیز وہ کھلا، کتنا وہ کھلا رکھیں اپنے مال کو، اپنی مال و دولت، اپنی ویلتھ کو کتنا کھلا رکھیں، کتنا اپنے پاس رکھیں، یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تراجم میں اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ کتنا خرچ کریں، تو یہ اتنا اچھا میننگ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کتنا کھلا رکھیں، تو آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے قُلِ الْعَفْوَ، یہ جو عفو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زائد، سرپلس منی، یوں کہہ لیں آج کی ٹرم میں سرپلس منی، وہ سرپلس منی کون ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے یا کون سی ہوتی ہے، جو منی سرپلس منی جو ضرورت سے زائد ہو۔ فار ایگزامپل میری انکم 1 لاکھ روپے ہے، میری ضرورت 60,000 ہے، وہ اس کو مائنس کر دیں 1 لاکھ میں سے تو پیچھے 40,000، یہ میری ضرورت سے ایکسیس ہے، تو یہ جو ایکسیس ہے اس کو معاشرے کے وہ افراد جو ضرورت مند ہیں ان کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ اس سے کیا ہو جائے گا، جو سوسائٹی میں ناکارہ افراد ہیں، جو پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں، جو اپنی معاشی سرگرمی نہیں کر سکتے، بیکار ہیں، معاشرے میں یہ سوسائٹی میں اپنی انپٹس نہیں دے سکتے، اپنی خدا داد صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے، تو جب ان کے اوپر آپ خرچ کریں گے وہ بھی استعمال کرنے لگ جائیں گے تو پھر پوری سوسائٹی بیلنس ہو جائے گی، تمام افراد اپنی انپٹس دینا شروع کر دیں گے تو سوسائٹی گروتھ کرنی شروع کر دے گی، پروگرس کرنا شروع کر دے گی۔ یہ ہے اس کے اندر حکمت قرآن کریم کی، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماذا ينفقون، جب یہ سوال کریں تو ان سے کہیں کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہ زائد از ضرورت، جتنی بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو، جو ضرورت کا ہے وہ رکھ لو۔ اب اس کے اندر پھر آپ اگین دیکھیں اللہ کا قانون دیکھیں وہ ڈیفائن نہیں کر رہا کہ کتنا رکھنا ہے، اس کو جج خود انسانوں نے کرنا ہے۔ ہر انسان کی فیملی، اس کی ضروریات، اس کی نیڈ اینڈ وانٹس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دوسروں سے، ہر فرد کے اپنی ضروریات ہیں، تو وہ اپنی ضروریات کے مطابق خود جج کرے گا، خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے ایکسپینسز کتنے ہیں، میری فیملی کا سائز کیا ہے، میری فیملی کی یا میری ضروریات کیا ہیں، وہ اتنا رکھ لے گا، یہ اس نے خود کرنا ہے۔ اسٹیٹ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، اسٹیٹ کہیں قرآن اجازت نہیں دیتا، وہ انسانوں کو خود رسپانسیبل بناتا ہے، ان کو خود ڈیسیژن کرنے کے قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژن خود لیں، خود دیکھیں، خود چیک کریں، چیک اینڈ بیلنس دیکھیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں۔ بنیادی نیڈز اینڈ وانٹس تو اسٹیٹ نے پوری کرنی ہے، اگر وہ نہیں کر رہی تو وہ تو خدا کی حکومت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حکومت تو اس اسٹیٹ کے اندر جب ہوگی تو وہ لوگوں کی بیسک نیڈز اینڈ وانٹس وہ اسٹیٹ پورا کرے گی، تو اگر وہ ایسی اسٹیٹ نہیں ہے تو وہ تو پھر قرآن کی حکومت سرے سے ہے ہی نہیں، وہ تو شخصی حکومت ہے، اس کے اندر تو پھر لوگوں کو خود کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا کی حکومت ہو تو پھر وہ حکومت کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بچے کی دودھ اور ان کے پیمپر ڈائپر کی ذمہ داری بھی حکومت کے اوپر ہوتی ہے، لوگوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ذمہ داری بھی حکومت کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ایسی اسٹیٹ یا ایسی حکومت نہیں ہے تو وہ تو پھر شخصی حکومت ہے، اس کو آپ بھلا ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی نام دے لیں، وہ ہے شخصی حکومت، قرآن کے اصولوں سے ہٹی ہوئی حکومت۔ تو ایسی حکومت تو پھر وہ لوگوں کی ہے، وہ سیاسی یا وہ پولیٹیکل یا ریلیجس گروپس کی حکومت ہے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہم نے ان کا ذکر بھی کیا، قرآن میں آیا، وہ پھر قرآن کی حکومت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے رہے اسلامک کنٹری ہے، وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ اسلامک کنٹری وہ ہے جس کے اندر عوام کی جتنی بھی بیسک نیڈز اور وانٹس ہیں وہ حکومت اس کو فلفل کرے، اس کی رسپانسبلٹی لے، تو وہ ہوگی اسلامک کنٹری۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ اسلامک کنٹری کے اندر ایز اے رائٹ دیا جاتا ہے، ایز اے چیریٹی نہیں دیا جاتا، میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے، ایکویلٹی ہوتی ہے، رزق کی مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اسلامک کنٹری کی بیسک اس کے یوں کہہ لیں اس کے وہ خصوصیات ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ضرورت کی وہ جو ہے وہ رکھیں
اور جو زائدہ ضرورت ہے سرپلس منی وہ لوگوں میں دے دیں۔ اگر اسٹیٹ میں قرآن کی حکومت قائم ہے تو وہ نظام لے لے گا اور نظام آگے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گا ایکولی لوگوں کے اندر۔ اگر نظام نہیں ہے تو پھر انڈیویجولی آپ خود کریں گے۔ وہی چیز اتباع اور اطاعت کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتائی تھی آپ کو۔ تو یہاں پر یہ چیز آ گئی قل العفو۔ آپ وہ جو مذہبی تراجم دیکھیں گے اس میں بھی عفو کا ترجمہ ضرورت سے زائد ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ عام جو مذہبی تراجم ہے اس کے اندر بھی قل العفو کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ آگے ہے قرآن کریم واضح کر رہا ہے، اپنا ایٹریبیوٹس بتا رہا ہے، کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کہتا ہے اس طرح سے اللہ اپنی آیات کو، اپنے انجنکشنز کو، اپنے احکام کو لوگوں کے لیے، ان کے فوائد کے لیے بیان کرتا ہے، واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یبین، واضح طور پر بیان کرنا، یہ ہیں الفاظ قرآن کے۔ تو کہتا ہے کہ واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وضاحت نہیں کرتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو، اپنے انجنکشن، اپنے احکام کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون، کہتا ہے یہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں، اب اس کی کاز بتا رہا ہے، ریزن بتا رہا ہے کہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے تتفکرون، تاکہ تم خود غور و فکر کرو، تاکہ تم خود تھنکنگ پروسیس کرو کہ ہم یہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے تمہاری ویلفیئر کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اگر تم ان کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کر دو گے تو کہتا ہے پھر دیکھو کہ اسی دنیا کے اندر جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا، پیراڈائز سوسائٹی قائم ہو جائے گی اسی دنیا میں۔ مذہب یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے بعد جنتی زندگی شروع ہوگی۔ وہ کہتا ہے اسی دنیا میں جنتی معاشرہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کر لو گے اگر تم ہمارے ان قوانین کو جو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ تمہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اگر تم ان کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کر دو تو پھر اسی دنیا میں جنتی معاشرہ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ تو پھر آخر میں وہی چیز قرآن کا جو حکم ہے ثم تتفکروا، بہت ہی اہم اصول یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو وہ جو قرآن کی آیت ہے ثم تتفکروا بڑا ہی اہم اصول ہے۔ تو اس کی روح سے ہمارا ہر ویڈیو اسی کے اوپر ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ ثم تتفکروا، کہ خود سوچا کرو، سمجھا کرو۔ جب یہ چیز کرو گے تو پھر یہ جو قرآنک انجنکشنز ہیں اس کی جو ریزننگ ہے وہ بھی سمجھ آئے گی، اور جو انسان کا بیہیویئر ہے وہ بھی اس کے مطابق ہوگا۔ انسانوں کا بیہیویئر، یہ جو کتاب اللہ کی جتنی بھی انجنکشنز ہیں، جتنی بھی اس کی ایکسپوزیشن ہے، اگر انسانی بیہیویئر کو چینج نہیں کر رہی تو سمجھ لیں کہ وہ قرآنک انجنکشنز نہیں ہیں، وہ پھر انسانی سوچ ہے۔ اگر اللہ کی انجنکشنز کو آپ سمجھیں بالکل یہ قرآن کی آیات کی روح سے، اس کے اندر کسی کتاب کو ساتھ نہ ملائیں، اس کی تفسیروں کو، تراجم کو ساتھ نہ ملائیں، تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ قرآن کی جتنی بھی دلائل ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، یہ آپ کے بیہیویئر پر اثر کریں گی، کنسٹرکٹیولی، پازیٹیولی آپ کے بیہیویئر کو، ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا رویہ پازیٹیو اور مثبت تعمیری ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر یہ دیکھیں اگر یہ افراد اسی طرح اس ایجوکیشن سے اگر یہ ایجوکیٹ ہوتے رہیں تو پھر دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ یہ خونی انقلاب سے قائم نہیں ہوگا۔ یہ جو دل کے اندر تبدیلی ہے، دل و دماغ کے اندر جب تک چینج نہیں آئے گی قرآنک ایجوکیشن سے، اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ نہ اسلامی ہو سکتا ہے نہ جنتی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، آپ اس کی روح سے خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں۔ شکریہ۔